لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ایک یہ سوال ہے کہ ٹھنڈ میں چادر اوڑھ کے نماز پڑھتے وقت قیام میں جب کھڑے رہتے ہیں جب تو اس وقت چادر کے اندر ہی ہاتھ رکھ کر کے سورہ فاتحہ سورہ ملانا، یعنی ہاتھ چادر کے اندر ہی رکھے رہنا، یہ کیسا ہے؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ نماز کے دوران قیام کی حالت میں، کھڑے رہنے کی حالت میں چادر کے اندر ہاتھ باندھ لینا یہ جائز ہے۔ اگر کوئی چادر کے اندر ہی ہاتھ رکھتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نماز کے دوران ہاتھ ننگے رکھنا ضروری نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سردی وغیرہ عذر نہ ہو تو ہاتھ چادر سے باہر نکال کر ہی باندھے جائیں۔ اگر سخت سردی نہیں ہے یا کوئی اور مجبوری یا کوئی اور عذر نہیں ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ ہاتھ چادر سے باہر ہوں، لیکن اگر سردی وغیرہ کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی اپنے ہاتھ قیام کی حالت میں چادر کے اندر ہی رکھے رہتا ہے اور اندر ہی رکھے پوری قرت کر جاتا ہے تو اگر مجبوری ہے تب تو کوئی دقت نہیں، مجبوری اگر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ہاتھ باہر رکھیں، لیکن بنا مجبوری کے بھی اگر کوئی اپنے ہاتھ چادر کے اندر ہی رکھتا ہے تب بھی اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جائز ہونے پر، یعنی اگر کوئی نماز کی حالت میں ہے اور اپنے چادر کے اندر ہی ہاتھ رکھا ہے، ہاتھ رکھنا جائز ہے، اس پر ایک حدیث پاک دلیل کے طور پر سنیے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے اس حالت میں دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوئے تو ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہی اور حمام نے کہا کہ کانوں کے برابر ہاتھ اٹھائے، پھر اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور دائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ لیا، پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے نکال لیا۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 173۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک کیا بتاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنی چادر کے اندر رکھ لیے اور جب رکوع کرنے گئے تو چادر سے باہر نکالا، پھر آپ رکوع میں تشریف لے گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا اس روایت سے یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے پورے قیام میں اپنے ہاتھ کو اپنے چادر کے اندر ہی رکھا، چادر کے اندر پورے قیام کے دوران۔ اس حدیث پاک سے چادر کے اندر ہاتھ رکھنا یہ جائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ التحوف بثوبہ کے تحت ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے لیے آستین سے اپنے ہاتھ مبارک نکالے، جب تکبیر سے فارغ ہوئے تو پھر آستین میں ہاتھوں کو داخل کر لیا۔ ابن ملک نے فرمایا شاید ہاتھوں کو لپیٹنا شدید سردی کے باعث تھا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا ایسا کرنا یہ سردی کی وجہ سے تھا، اور سردی کی وجہ سے ہی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اگر سردی نہیں ہوتی تو چادر اوڑھ کے نماز کون پڑھتا ہے؟ تو اگر سردی کی وجہ سے چادر اوڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ چادر کے اندر ہے، دونوں ہاتھ چادر کے اندر ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد 2 صفحہ 657۔ اور مجمع الانہر میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ دونوں ہاتھوں کو آستینوں میں داخل کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز کے تمام احوال میں دونوں ہاتھ آستین سے باہر رکھے جائیں۔ مجمع الانہر جلد 1 صفحہ 91۔ تو یہ تمام روایتیں اور فقہا کی کتابوں کے حوالہ جات یہ بتا رہے ہیں بہتر ہاتھ باہر رکھنا ہے، اگر کوئی اندر رکھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز اس سے بھی ہو جائے گی۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔